رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو تجاویز آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کی تائید میں تقریریں بھی ہوئی اور آخر میں تمام تجاویز کا خلاصہ اعلامیہ کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ پیغام ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے اور پورے ملک کے چپے چپے میں اس کو پھیلا دینا ہے اور ہر سطح پر جمعیت کی جو یونٹیں ہیں، صوبائی، ضلعی، علاقائی، ہر جگہ کے ذمہ داروں کو اس تجاویز اور اعلامیہ کو اپنا ہدف بنا کر مقامی سطح پر محنت کرنی ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جتنے کام کیے جا رہے ہیں یہ سب تدابیر ہیں۔ تدابیر کے اندر جان ڈالنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا بنیادی عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ سے اپنے رشتے کو استوار کریں، ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی شریعت حقہ کے مطابق گزرے، جلوت و خلوت میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، جس کا کام جمعیت علماء کی تنظیم اصلاح معاشرہ کی طرف سے تحریک کے طور پر سال بہ سال انجام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے محنت کا آغاز کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے اطراف، اپنے محلے اور اپنے شہر کے اندر۔ جب تک ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ جل شانہ سے مضبوط نہیں ہوگا، ہماری دعاؤں میں قبولیت کی شان نہیں پیدا ہوگی، ہم اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے والے نہیں بنیں گے، ہمارے دل کے اندر قوت نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس سے زیادہ سخت حالات کے اندر یہ پیغام دیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو کمزور پڑو، نہ تو وہن کا شکار ہو، نہ حزن کا شکار ہو، نہ کمزور پڑو، نہ غم کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان اپنے تقاضوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیے کہ مسلمان دنیا میں کبھی بھی اکثریت کے اندر نہیں رہے ہیں اور ہمارا معاملہ نہ عدد پر موقوف ہے نہ عدد کے اوپر موقوف ہے، اللہ کی نصرت کے اوپر سارا معاملہ ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ یہاں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جو اعلانیہ سامنے آیا ہے ان سب کو الفاظ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی روح کی حیثیت سے آپ دیکھیں، کو لے کر جائیں اور اپنی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بےحد کامیابی عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ ہند کے مستقبل کے لیے اس کو سنگ میل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔